صرف 24 گھنٹے بعد عائشہ دلہن بننے والی تھی۔ مہندی لگ چکی تھی، مہمان بھی آ چکے تھے۔ پورا گاؤں اسی شادی کی بات کر رہا تھا، لیکن اگلی صبح دلہن اچانک غائب ہو گئی۔ نہ زیورات ساتھ لے گئی، نہ 1 روپیہ، نہ کسی کے ساتھ بھاگی، نہ کوئی پیغام چھوڑا، صرف ایک بند لفافہ اپنے کمرے میں رکھ گئی۔ لفافہ کھولتے ہی اس کے والد کی آنکھیں باہر آئیں۔ وہ صرف اتنا بولے، کاش یہ راز مجھے 25 سال پہلے معلوم ہوتا۔ آخر اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا؟ گاؤں نورپور میں کئی سال بعد اتنی بڑی شادی ہو رہی تھی۔ عائشہ اپنی شرافت، پردے اور نرم مزاجی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اگلے ہی دن اس کا نکاح حسن سے ہونا تھا۔ حسن ایک محنتی اور دیندار نوجوان تھا۔ دونوں خاندان بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، کم از کم ظاہر میں تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی اور رات کافی گزر چکی تھی۔ تمام مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عائشہ آہستہ آہستہ اپنی مرحوم دادی کے کمرے میں گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے برسوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے الماری کی صفائی کر رہی تھی۔ اچانک الماری کے پیچھے سے آواز آئی۔ ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق نیچے گر گیا۔ صندوق پر گرد جمی تھی، جیسے برسوں سے کسی نے اسے نہ چھوا ہو۔ اوپر صرف ایک جملہ صاف صاف لکھا ہوا تھا، صرف عائشہ کے لیے۔ یہ پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بے اختیار بولی، دادی نے میرے لیے۔ اس نے دھیرے سے صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی چابی، ایک سیاہ سفید تصویر اور ایک مہر لگا ہوا پرانا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر لکھا تھا، یہ خط صرف اس رات کھولنا جس رات تمہاری شادی سے 1 دن باقی ہو۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ پہلی ہی سطر پڑھتے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ وہ بار بار وہی ایک جملہ پڑھ رہی تھی، مگر وہ جملہ کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ صرف عائشہ کی خاموشی اور اس کے آنسو دکھائی دیتے ہیں۔ چند لمحوں بعد اس نے خط دوبارہ طے کیا اور اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اسی لمحے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ عائشہ گھبرا گئی اور فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا چچا رشید کھڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ بس دادی کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ رشید کی نظر ایک لمحے کے لیے لفافے پر پڑی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو، جیسے عائشہ کو وہ راز مل چکا ہو۔ اسی رات رشید اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پرانا موبائل نکالا، کسی کا نمبر ملایا اور صرف اتنا کہا، وہ صندوق کھل گیا ہے۔ رات کے 3:10 ہو چکے تھے۔ پورا گھر گہری نیند میں تھا۔ صرف ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ عائشہ ابھی تک سجدے میں رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسی لمحے کھڑکی کے قریب ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا ہاتھ سیدھا میز کی طرف بڑھا، جہاں وہ پرانا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اچانک کھڑکی زور سے ہوا کے ساتھ بند ہوئی۔ عائشہ چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر میز کی طرف دیکھا، لیکن لفافہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا سانس تیز ہو گیا۔ اس نے پورا کمرہ دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ الماری دیکھی، بستر کے نیچے دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، مگر وہ لفافہ کہیں بھی نہیں ملا۔
اسی دوران اس کی نظر فرش پر پڑی۔ کیچڑ سے بنا ایک جوتے کا نشان تھا۔ وہ نشان کھڑکی تک جا رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کوئی چند لمحے پہلے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ عائشہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی۔ پورا گھر ابھی تک سو رہا تھا۔ صحن میں ہلکی سی روشنی تھی۔ دور اسے ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اندھیرے کی طرف جا رہا تھا۔ عائشہ نے آواز دی، کون ہے؟ مگر وہ شخص رکا بھی نہیں۔ چند لمحوں میں وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ زمین پر صرف ایک چیز رہ گئی، ایک پرانی چاندی کی انگوٹھی۔ عائشہ نے انگوٹھی اٹھا لی۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر کہاں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی پورے گھر میں شور مچ گیا۔ عائشہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کا دلہن والا جوڑا وہیں رکھا تھا۔ زیورات بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ صرف ایک نیا خط میز پر رکھا تھا۔ عائشہ کے والد نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں صرف چند سطریں لکھی تھی، ابو، میں کسی کے ساتھ نہیں گئی، میری تلاش مت کیجیے، جب تک اصل سچ میرے ہاتھ نہ آ جائے میں واپس نہیں آؤں گی۔ میری عزت سے بڑھ کر ایک امانت اہم ہے۔ خط ختم ہوتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ادھر حسن کو بھی یہ خبر مل چکی تھی۔ وہ فوراً عائشہ کے گھر پہنچا۔ راستے میں کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، ضرور لڑکی بھاگ گئی ہوگی، اتنی شریف بنتی تھی۔ حسن نے سب کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، کسی کی عزت پر بات کرنے سے پہلے ثبوت لے آیا کرے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے حسن کی نظر چاندی کی انگوٹھی پر پڑی۔ اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ انگوٹھی، یہ یہاں کیسے آئی؟ عائشہ کے والد نے حیرت سے پوچھا، تم اسے جانتے ہو؟ حسن نے گہری سانس لی۔ یہ انگوٹھی میرے چچا رشید کی ہے، وہ اسے کبھی ہاتھ سے نہیں اتارتے تھے۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں رشید کو ڈھونڈنے لگی، لیکن رشید گھر میں موجود نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا رجسٹر تھا۔ اس نے رجسٹر میز پر رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ رجسٹر آج نہ کھولا گیا تو ایک اور زندگی برباد ہو جائے گی۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پورے کمرے میں خاموشی سی تھی۔ ہر شخص کی نظریں اس بوڑھے آدمی پر تھیں۔ اس نے آہستہ سے پرانا رجسٹر کھولا۔ درمیان میں ایک پرانا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ خط تم تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا وقت آ چکا ہے۔ عائشہ کے والد نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ سب لوگ بے چینی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، ہم سب بہت بڑی غلط فہمی میں تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ مڑ گئیں۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ اس کے کپڑوں پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ حسن فوراً اس کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر عائشہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس نے خاموشی سے وہ فائل میز پر رکھ دی۔ فائل کھولی گئی۔ اندر اصل رجسٹری موجود تھی، پرانے کاغذات اور گواہوں کے دستخط بھی۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت رشید بھی اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں آج سب لوگ مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رشید نے ایک اور لفافہ نکالا۔ اس نے کہا، یہ خط میرے بڑے بھائی سلیم نے لکھا تھا۔ 25 سال پہلے اسی نے جعلی کاغذات بنوائے تھے۔ اسی نے دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی تھی۔ سب لوگ حیرت سے رشید کو دیکھ رہے تھے۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں نے سالوں تک یہ راز چھپایا کیونکہ وہ میرا بھائی تھا۔
لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ اب یہ جھوٹ عائشہ اور حسن کی زندگی بھی تباہ کر دے گا تو میں نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں اسی لیے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اگر میں دیر کرتی تو یہ ثبوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جاتے۔ حسن نے فائل اٹھائی، تمام کاغذات غور سے دیکھے۔ اب کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اصل حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ چند دن بعد گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے۔ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے۔ فیصلہ ہوا کہ دونوں خاندان بے قصور تھے۔ اصل قصور صرف ایک شخص کا تھا، جس کی لالچ نے 25 سال تک نفرت کو زندہ رکھا۔ کچھ دن بعد سادگی کے ساتھ عائشہ اور حسن کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ شور شرابہ، صرف دعائیں تھیں اور شکر کے آنسو۔ نکاح کے بعد امام صاحب نے فرمایا، جس رشتے کی بنیاد سچ اور انصاف پر ہو، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حسن نے عائشہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر تم یہ مشکل فیصلہ نہ کرتی تو شاید ہم ہمیشہ ایک جھوٹ کے ساتھ جیتے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سچ کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرمائی۔ کبھی کبھی سچ بولنے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو اور مقصد انصاف اور اللہ کی رضا ہو تو ایک دن سچ ضرور سامنے آتا ہے، اور اسی دن بدنامی بھی عزت میں بدل جاتی ہے۔